پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 6 چھٹی قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ ہر شکروار اور شنیوار یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی قطع پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ قطع اردو شاعری کا ایک حصہ ہے۔ قطع میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، دوسرے اور چوتھے مصرعوں کا قافیہ ملایا جاتا ہے۔ قطع کچھ یوں ہوتا ہے جیسے نریش کمار شاد کہتے ہیں: تیرے پرپیچ گیسوؤں کی قسم، راہ ہستی میں بھی کئی خم تھے، لاج رکھ لی تیری جدائی نے، ورنہ دنیا میں اور بھی غم تھے۔ بات کہنے کا انداز ہی دراصل وہ چیز ہے جو شاعری کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر آپ اس انداز سے واقف ہیں تو کسی بھی بات کو بڑی ہی خوبی سے کہہ پائیں گے۔ جیسا کہ احمد نسیم قاسمی کہتے ہیں: یہاں نائکہ اپنی سخی سے کہہ رہی ہے، دیکھ ری تو پن گھٹ پہ جا کر میرا ذکر نہ چھیڑا کر، میں کیا جانوں کیسے ہیں وہ، کس کوچے میں رہتے ہیں، میں نے کب تعریفیں کی ہیں ان کے بانقے نینوں کی، وہ اچھے خوشپوش جواں ہیں، میرے بھیا کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت زبان ہے اردو۔ بولیے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زبان پہ ہر لفظ کے ساتھ مصری سے گھلی جاتی ہے۔ شاعری کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے شاعر کو یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو ٹھیک طور پہ جان لے اور دل میں بیٹھا لے کہ بغیر زبان کو سمجھے اور اس میں پوری پکڑ حاصل کیے بغیر وہ اچھی شاعری قطعی نہ کر سکے گا۔ لفظ مشکل ہوں یا آسان، اگر وہ بات کو اس خوبی سے نہ کہہ پائیں کہ سننے والے کو نہ صرف بات کے معنی سمجھا دیں بلکہ اس کے دل پہ برابر اثر بھی پیدا کریں، تو لفظ اس خیال کے لیے بیکار ثابت ہوں گے۔ صحیح لفظوں کا انتخاب ہی خیال کی نزاکت کو ابھار کر پیش کر سکے گا۔ باقی شاعر کی قابلیت پہ ٹھہرے گا کہ وہ کیا کمال دکھا پائے گا۔ تو شاعری کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈکاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر حبیب جالب کے بارے میں۔ حبیب ہوشیارپور پنجاب میں پیدا ہوئے تھے 1928 میں۔ انہوں نے دلی کے ایک اینگلو عربی مکتب میں تربیت پائی۔ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑے اور جیل بھی گئے۔ ان کی کلیات سر مقتل کو ضبط کر لیا گیا۔ تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔
جالب کی شاعری فیض اور ساحر سے ملتی ہے۔ جالب کی شاعری تلخ بھی ہے، نرم بھی، عام آدمی کے لیے محبت سے بھری ہوئی۔ جالب کی شاعری 60 کی دہائی میں بہت مشہور رہی۔ انہوں نے فلموں کے گیت بھی لکھے۔ قتل کیوں ہو گیا ہم پہ یہ الزام ہے، قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی، وکیلوں میں اب یہ بحث چھڑ گئی، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر میں ہلکا سا خم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا۔ جالب 1947 میں پاکستان چلے گئے۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی شدید غربت میں گزاری۔ یوں تو ان کے بہت سے بہترین کلام ہیں، مگر وہ اپنی نظم دستور کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے لکھنؤ کی شاہی دعوتوں کا۔ دعوت کے نام سے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ خیر، آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ یہ قصہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ قصہ ہے لکھنؤ کے کھانوں اور انہیں بنانے والوں کی کراماتوں کا۔ کھانا بنانے والوں کا ایک کمال ہوا کرتا تھا۔ کسی ایک چیز کو الگ الگ طرح سے دکھا کر ایسا بنا دیا جائے کہ دسترخوان پر ظاہر میں تو یہ نظر آئے کہ 20 قسم کے کھانے موجود ہیں، مگر چکھیے اور غور دیجیے تو وہ سب ایک ہی چیز ہے۔ سنا جاتا ہے کہ دلی کے شہزادوں میں سے مرزا آسمان قدر، جو کہ مرزا خرم بخت کے بیٹے تھے اور بنارس کی طرف جانے کے دوران لکھنؤ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اسی دوران واجد علی شاہ نے ان کی دعوت کی۔ دسترخوان پر ایک مربع لا کر رکھ دیا گیا، جو دیکھنے میں بہت ہی نفیس، لذیذ اور لاجواب معلوم ہوتا تھا۔ مرزا آسمان قدر نے اس کا ایک نوالا کھایا تو چکرائے، اس لیے کہ وہ مربع نہ تھا بلکہ گوشت کا نمکین قورمہ تھا، جس کی صورت رقابدار نے بالکل مربے کی سی بنا دی تھی۔ یوں دھوکہ کھا جانے پر انہیں شرمندگی ہوئی اور واجد علی شاہ خوش ہوئے کہ دلی کے ایک بہت بڑے شہزادے کو دھوکہ دے دیا۔ 2-4 روز بعد مرزا آسمان قدر نے واجد علی شاہ کی دعوت کی، اور واجد علی شاہ یہ خیال کر کے آئے تھے کہ مجھے دھوکہ ضرور دیا جائے گا، مگر اس ہوشیاری پر بھی دھوکہ کھا گئے، اس لیے کہ آسمان قدر کے باورچی شیخ حسین علی نے یہ کمال کیا تھا کہ گو دسترخوان پر سینکڑوں قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے، جیسے پلاؤ تھا، زردہ تھا، بریانی تھی، قورمہ تھا، کباب تھے، ترکاریاں تھیں، چٹنیاں تھیں، اچار تھے، روٹیاں تھیں، پراٹھے تھے، شیرمالیں تھیں، غرض کہ ہر نعمت موجود تھی، مگر جس چیز کو چکھا شکر کی بنی ہوئی تھی۔ سالن تھا تو شکر کا، چاول تھے تو شکر کے، اچار تھا تو شکر کا، اور روٹیاں تھیں تو شکر کی، یہاں تک کہ کہتے ہیں تمام برتن، دسترخوان اور سلفچی اور لوٹا تک شکر کے تھے۔ واجد علی شاہ گھبرا گھبرا کر ایک ایک چیز پر ہاتھ ڈالتے اور دھوکے پر دھوکہ کھاتے۔ تو یوں ہوئی ان کے ساتھ، مگر داد دینا ہوگا ان باورچی خانساموں اور رقابداروں وغیرہ کے ہنر کا جو یہ کمال کر سکتے تھے۔ ایسے ہی ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے ایک پہلوان کی دعوت کی۔ پہلوان کی خاصیت یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ اتنا کھاتا تھا کہ کسی اور کے لیے بچتا ہی نہیں تھا، مگر حکیم صاحب کے یہاں کچھ اور ہی واقعہ پیش آیا، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں ذرا اسے پرانے انداز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ مجھ سے لگے ہے عشق کی عظمت کو چار چاند، مجھ سے لگے ہے عشق کی عظمت کو چار چاند، خود حسن کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں۔ گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق، مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق، ہر ذرے کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں۔ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ بڑی خوب غزل ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔